کریم، میرے جی ساتھیوں، ہم سب کا جمع ہونا اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور ہمارے یہاں جو خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ میں ہفتہ واری جو محفل ہوتی ہے، اس محفل کا مقصود اللہ کی رضا اور اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں بہت سے حدیثوں میں بڑے فضائل آتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ ہم نوالو کا ارشاد پاک ہے، پارہ نمبر 28 سورۃ منافقون آیات نمبر 9۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، آیات کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، یعنی جو لوگ ایمان لے کر آئے ان سے خطاب ہے، اے ایمان والو، تمہاری اولادیں، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ رکھے، کیونکہ یہ لوگ جو ایسا کریں گے یہ لوگ خسارے والے ہیں، یعنی یہ لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ مال اولاد یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، رہ جانے والی چیز ہے، اور جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، وہ باقی رہ جانے والی چیز ہے، وہ بعد میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیات کے مفہوم میں کہ جو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ رکھے، کہ یہی لوگ خسارے والے۔ مراد یہ کہ جتنے بھی فرائض واجبات عبادات اس میں انسان کو لگنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے مال کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے ایک انسان اپنے اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ جیسے نماز ہم پہ فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے ہم پہ فرض ہے، اس طریقے سے دیگر جو عبادات ہیں، یعنی ان میں لگنے سے، اولاد اور مال میں لگنے سے اس سے غفلت نہ ہو جائے، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، کیونکہ پھر یہ خسارے میں چلا جائے گا یہ انسان۔ اب دنیا میں مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور در حقیقت اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے اللہ پاک اجر و ثواب اور بڑے بڑے درجات عطا فرماتے ہیں، اور انسان کی زندگی جو ہے یہ مختصر ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اس کو ترجیح دے دنیا کی زندگی پر۔ ایک انسان کی زندگی دنیا میں 50 سال 60 سال، اوسطاً جو عمر ہے انسان کی 55 سال، لیکن آنے کی ترتیب کا تو پتہ ہے، جانے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو سانس لی اس سانس کو باہر نکالنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے چہرے کے رخ کو کسی اور جانب پھیر دے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے نیک صالح اعمال میں لگ جائے گا، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا، تو یقیناً یہ آخرت کے لیے بہت کچھ کما کر لے جائے گا۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور اپنی امت سے عرض کرنا، اپنی امت سے فرمانا ہے کہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، اس کے درخت جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، تیسرا کلمہ درود شریف، ذکر اذکار، یہ اس کے درخت پودے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے پلاٹ اس کے نام ہو گیا، اب اس کی تعمیر جو ہے وہ عبادات ہے۔ اب دنیا میں انسان پلاٹ کو اپنے نام کرنے کے لیے، پلاٹ کو لینے کے لیے بڑی جد و جہد کرتا ہے، جس کو اللہ نے وراثت میں دے دیا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بڑی جد و جہد کرتا ہے، وہ اس کے لیے نوکریاں بھی کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا گھر بنا لیا جائے۔ پہلے تو اس کو گھر کو لینے کی، زمین کو لینے کی جد و جہد کی جاتی ہے، پھر اس کو تعمیر، اور پتہ نہیں کہ زندگی کا اینڈ یہاں ہو جاتا ہے۔
یعنی یہ تو زندگی ہے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میری گزر گئی، زندگی میری گزر گئی، مکانوں کو بناتے بناتے، رہنا کسی اور نے اور حساب تو نے دینا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں پلاٹ مل چکا، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم کے عذاب سے نکال کر جب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ایمان والا جو سب سے آخر میں جائے گا، اس آخری درجے کے جو سب سے پوری کائنات میں جب سے انسان بنے آخری مسلمان، اس کو اللہ اتنی بڑی جنت دے گا کہ پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہوگی. اور پھر جس نے اللہ کو راضی کیا ہو، اللہ کی فرما برداری کی ہو، پھر اس کو کیا اللہ دے گا؟ یعنی کلمے کے ساتھ جنت کا پلاٹ بک ہو گیا. اب اس پلاٹ کو بنانا، اس کی بنیاد رکھنا، اس میں محلات کا بنانا، اس میں حوروں سے شادیاں کرنا. یہاں تو رشتے بھیجے جاتے ہیں، وہاں تو سہولت ہے. نیک صالح اعمال کرو، اللہ حوروں سے نکاح کرا دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تہجد کی 2 رکعت پڑھی، ایک حور سے شادی ہو گئی. اس طریقے سے اور اعمال ہیں. مطلب آخرت کی زندگی پہ میرا اور آپ کا رجحان نہیں ہے، ہم دنیا میں بس لگے ہوئے ہیں. اب آخرت کی طرف بھی ہماری فکر ہو جائے کہ اللہ پاک ہم سب کی آخرت کی زندگی بھی بنا دے، اور اللہ پاک آخرت کی زندگی بنائیں گے ہمارے اعمال کے بقدر. اس کے لیے ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ صالح اعمال کیے جائیں. آج الحمدللہ میرے شیخ کی برکت سے، اس سلسلے کی برکت سے کہ اللہ نے اس سلسلے تو پہلے سے چمکے میں، اللہ کا دین تو چمکا ہوا. وہ کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے آنے سے اسلام چمک گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آنے سے اسلام نہیں چمکا، بلکہ میں جب اسلام میں گیا تو عمر چمک گیا. اللہ کے سلسلے، اللہ کا دین تو پہلے سے چمکا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک جب کسی کو نسبت کمال دیتا ہے، نسبت دیتا ہے، یا جس سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو چنتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو چنتے ہیں اپنے کام کے لیے، جس سے اللہ کام لیتا ہے. موجودہ دور عصر میں اللہ جل شانہ نے احسان کا معاملہ فرمایا. جہاں ذکر جو تھا وہ قلیل سے قلیل ہو گیا. اہل علم حضرات جس کو ذاکرین کہا جاتا تھا، ان کے یہاں بھی ذکر قلیل ہو گیا، نسبت کمزور ہو گئی. اللہ پاک نے میرے شیخ کو چنا، پہلے ان سے ذکر کرایا، کثرت ذکر، پھر اللہ نے نسبت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اس جو مجاہدے کرائے، اس مجاہدوں کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے فضل کا انعام فرمایا، اور نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت کمال دے دی. اللہ نے ایسی نسبت دی کہ ظاہراً سند بھی موجود ہے، اور باطنی طور پہ بھی اللہ نے کمال کی نسبت دی ہے کہ اللہ نے میرے شیخ کو، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست اللہ نے نسبت دی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ، یہ بڑے بڑے بزرگوں سے اللہ نے براہ راست نسبتیں دے دی. اسی وجہ سے یہ کمال کی نسبت ہے. آج اس نسبت کے کمال جو سلسلے کا جو کرامات ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ جو گندگی میں پڑے رہتے تھے، آج اللہ نے ان کو بھی ذاکر بنا دیا، اور ان کے شکل و صورت اللہ نے ایسی بنا دی، دیندار اللہ نے بنا دیے، ذاکر بنا دیے. اللہ نے ذاکرین کو پیدا کیا. اس سلسلے کی جب شروع میں مخالفت ہوئی تو اہل علم حضرات بھی مخالفت کرتے تھے،
لیکن بات وہی کہ جس کو اللہ بادشاہت دیتا ہے اس کو طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت والا دامت برکاتم کو نسبت عطا کی تو اللہ نے علم بھی دے دیا ساتھ میں۔ کسی کا اختلاف، کسی کا اعتراض، اس کے دلائل بھی اللہ نے دے دیے۔ یہ نہیں کہ سلسلہ بغیر دلیل کے چلتا ہے، اللہ نے اس کا علم بھی دے دیا۔ بڑے بڑے اہل علم حضرات سے بھی اختلافات ان کے سامنے آتے تھے، بسا اوقات اعتراضات بھی سامنے آتے تھے، دونوں صورتوں میں۔ یعنی جس نے پڑھا اہل علم حضرات ان کے بھی اختلاف ہوتے تھے کہ سلسلہ شاذلیہ کہاں سے آ گیا۔ چار ہی سلسلے بڑے معروف ہیں، سہروردی، چشتی، قادری، نقشبندی۔ یہ شاذلی کہاں سے آ گیا، شاذلی کہاں سے آ گیا؟ یعنی اہل علم حضرات بھی اس پر اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہمارے بڑوں کی طرف سے اکثر ہم نے بیانوں میں بھی سنا کہ جو مفتی اعتراض کرے کہ شاذلی کہاں سے آ گیا تو وہ مفتی کیسے ہو گیا؟ مفتی تو ہوگا جس نے پڑھا ہوگا نا، فتاوی شامی پڑھا ہوگا، جیسے ہمارے حضرت دلائل دیتے ہیں، اس کے اندر تو سلسلہ شاذلی کی پوری سند لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اعتراضات اہل علم، اور اعتراض کرنے والے اہل علم ہی ہوتا ہے، سادے عام عوام کو کیا پتا۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے اس کو چمکا دیا ہے، سلسلے کو۔ سلسلہ تو پہلے سے چمکا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کو عروج دے دیا، اور اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ تو ترقی کرے گا، اب ہم بھی اس میں جڑے رہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہماری بھی ترقی کر دے۔ ہماری وجہ سے نہیں کرے گا، سلسلے اللہ کے، دین اللہ کا، لیکن ہم دین کے ساتھ جوڑیں گے تو اللہ ہمیں بھی چمکا دے گا۔ میری وجہ سے دین نہیں چمکے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کے مجاہدے، ان کی کوششیں کہ عام مریض، عام لوگ، ان سے کیسے ذکر کروانا ہے، اللہ نے اشارے راز کھول دیے۔ پھر اللہ نے اس سلسلے میں تصوف بھی رکھی ہے، یہ نہیں کہ نام کی تصوف، کمال کی تصوف رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے شاذلیوں کو، سلسلہ شاذلی کو مشہور کیا تو بہت سے لوگوں نے، اعتراضات بھی بڑے آتے تھے تو بہت سے لوگوں نے جن کو شاذلی کا پتہ نہیں، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ شاذلی لگانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے چلے جاؤ تو شاذلی کو نہیں تھی۔ شاذلی پاکستان میں جس کو اللہ نے نقشبندی شاذلی بنایا وہ ایک ہی شخص ہے پوری روئے زمین پہ، جس کا نام ہے، جو میرا شیخ ہے، سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتم۔ اب کوئی قادری شاذلی آ رہا ہے، کوئی کس نام سے، یعنی شاذلی نام لوگوں نے لگانا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے ایک فائدہ تو ہو گیا، چلو، مقصد یہ کہ شاذلی تو زندہ ہو رہا ہے نا، سلسلہ تو زندہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ان کو آتا ہو یا نہیں آتا ہو، نام لگانا شروع کی۔ یہ سلسلے کی حقانیت ہے، پہلے اصل آتے بعد میں نقل آتے، اور اس کی حقانیت ہم نے دیکھ لی ہمارے مشائخ کی جو جد و جہد محنت ہے، اور یہ سلسلہ محققانہ طرز پہ چل رہا ہے۔ ہمارے سلسلے کے اندر جتنے بھی علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، وہ ایم اے نہیں ہے، وہ محقق ہے، مطالعہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ بلا دلیل کسی کو، ہر چیز کی وہ تحقیق رکھتے ہیں اور تحقیق میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ کی تربیت ہے کہ اس سلسلے کو اللہ نے علم دیا ہے، اور علم بھی کمال کا دیا ہے، اور اللہ نے اس سلسلے کو علم سے مزین فرمایا ہے، حکمت سے مزین فرمایا ہے، معرفت سے مزین فرمایا ہے، جہاد فی النفس سے مزین فرمایا ہے، معرفت النفس سے مزین فرمایا ہے۔ یہ اس سلسلے کو، یہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر اللہ نے علوم رکھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہے، حکمت کے علوم اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اور تحقیق کے دروازے۔ آج اس سلسلے کی برکت سے کتنے علم حضرات جو آئے ماشاءاللہ، ان کے بھی مطالعہ قوی ہو گیا، مطالعے میں لگ کے ایک جذبہ پیدا ہو گیا، مطالعہ کرنے کا، تحقیق کرنے کا۔
یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جیسے پہلے بتایا کہ شاذلی کے نام بورڈ سے لگانا ہے، میں خود براہ راست کتنے لوگوں سے ملاقات کی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ شاذلی لگایا، پھر جب میں نے ان کو اپنے فیض نور کا نصاب بتایا تو پھر وہ گھبرا گیا۔ میں خود راولپنڈی میں گیا، ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ سمجھا کہ کراچی سے آیا ہوا ہے تو کہیں مرید بننے آیا ہوا، اور میں جس کے ساتھ گیا تھا وہ کسی کے ساتھ گیا، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آج میں اپنے پیر صاحب کی ملاقات کراتا ہوں۔ جب اس کے آستانے ہم گئے، پیر صاحب تو پہلے جو ہے نا کمرے کے اندر اکیلے 2-3 گھنٹے اذکار میں مصروف تھے، معمولات میں نوافل میں پتہ نہیں ملاقات نہیں ہو رہی۔ پھر بہرحال جب پیر صاحب آئے ملاقات ہوئی، جب ان کو یہ پیغام پہنچا کہ کراچی سے مہمان آئے ہوئے ہیں، مطلب پیر صاحب کے دل یہ آ رہا تھا کہ یہ مرید بننے آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے واقعات سنانے شروع کی کہ میں کراچی گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے لوگوں کا علاج کیا، کراچی میں میرے اتنے مرید ہیں اور اتنے یہ اتنے وہ ہیں۔ بہرحال کرتے 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 پھر اس نے ایک 10 روپے کا نوٹ نکالا، اس پہ اس نے سائن کیا، مجھے کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، اس سے تمہارے پاس مال بہت آئے گا، یعنی متاثر کرنے کے لیے۔ میں نے کہا چلو اور کچھ نہیں، 10 روپے تو آ رہے نا، لے کے جیب میں رکھ دیے۔ بہرحال باتیں چلتے رہی۔ جب وہ پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ بندہ کچھ کہہ نہیں رہا، اس کو میں نے بڑے حالات واقعات پیسے دے دیے، وہاں سے مٹھائی ہدیے کی مٹھائیاں آئیں تو وہ ہمیں کھلا دی، اکرام کیا، لنگر کھلایا، کھانا کھلایا، اور یہ شخص کچھ کہہ نہیں رہا۔ تو بہرحال میں تو متاثر نہیں ہوا، باتیں کرتے، آخر میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ بھائی ناصر گئے تھے، میں نے کہا ناصر تیرے پاس فیض نور کتاب جیب میں پڑی کہاں ہے؟ نکال کے میں نے دی۔ میں نے کہا ہم نقشبندی شاذلی، یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ ہمارا شیخ ہے اور یہ ہمارا نصاب ہے۔ اچھا، اس بتانے سے پہلے اس نے مجھے ایک وظائف دیے، پرچے دیے، جس پہ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سورۃ علم نشرہ لکھی ہوئی تھی، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ یہ دی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب یہ دال گلنے والی نہیں ہے تو یہ دے دی، کہا یہ آپ پڑھا کرو، اور ہر جمعرات کو ہمارے یہاں جو ختم خواجگان ہوتا ہے، آپ کراچی میں رہو، بھلے اس کو پڑھا کرو ہر جمعرات کو، یعنی روزانہ بھی نہیں، ہر جمعرات کو۔ اس نے بھی نام کے ساتھ سروردی اور قادری اور شاذلی پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا تھا۔ پھر جب میں نے اس کو کتاب دی، جب کتاب اس نے جیسے کھولی اور جب نصاب، میں نے کہا یہ آپ نے پرچے دیے، ہم بچوں سے کراتے ہیں، یہ ہمارا نصاب ہے 1.25 کروڑ پہلا کلمہ، اس میں زیادہ 1.25 کروڑ، باقی پورا نصاب ہے ہمارا، اور یہ ابتدا کا ہے، یہ نہیں کہ بس یہ کر دے، ابتدا کا، اس کے بعد پھر بلا تعداد ہے۔ اور میں نے کہا ہم نقشبندی شاذلی، یہ میرے شیخ ہیں، یہ ہماری سلسلے کا نصاب ہے۔ میں نے کہا میں خود پیر ہوں، یقین مانے کہ اس نے کچھ بات نہیں کی۔ اس کا خلیفہ آیا، کہا السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے بس، اور اپنے خلیفہ سے کہا کہ ان کا نمبر نوٹ کر لو، جب کبھی کراچی جائیں گے تو چلے ملاقات ان سے، ان کے خانقاہ پہ کریں گے ان سے ملاقات، نمبر۔ یہ ہے مطلب، ایسے نام بہت ملیں گے لیکن اصل ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اپنے شیخ کے چشمے سے پانی پی رہے، اس سے سیراب ہو رہے ہیں، اللہ نے ہمارے شیخ کو سمندر بنایا۔ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، ہم جو بھی اپنے شیخ کی برکت سے، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جو بھی ہیں، شیخ کی برکت سے، تو یہ ہماری حضرت والا دامت برکاتم کی جو محنتیں تھی اور جو سوچ، جو فکر، اللہ اس کو وجود دیتا جا رہا ہے۔ بہت سے موقع پہ حضرت نے صرف سوچ رکھی کہ ختم نبوت کا قانون یہ پوری دنیا میں، جیسے حضرت نے بیان کیا، یہ سوچ رکھی ایک ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں جب وہ اجلاس ہوا تھا، وہاں انہوں نے بل پیش کر دیے کہ بھائی اقوام متحدہ کے اجلاس میں کہ پوری دنیا کی سطح پہ اس کو وہ کیا جائے۔ اس طرح بہت سے موقع، مطلب مجھے یہ سوچ، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کا واقعہ ہے، کل جو پنجاب حکومت نے جو ریسرچ سینٹر بنایا ہے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، سائنس ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر، اور اس میں پتہ نہیں کتنے اربوں کروڑوں کتابیں ہوں گی، پورے پاکستان سے لوگ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان پر حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، اس
جو ان کی جو شیٹ بنی ہے کہ حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہو لے لو۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اور اس سینٹر کا افتتاح کرنے والا کون؟ خاتون اول۔ مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ جو خاتون اول جو افتتاح کرنے والی ہے ان کی زیادہ حقیقت خواجہ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے بڑے نام، 11ویں کی محفل ہو رہی ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ شکر ہے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لوگوں کی زبانوں پہ آنے لگ گیا، شاذلی بھی لوگوں کی زبانوں پہ آنے لگ گئے۔ اور وہ جو ادارہ بنائے ریسرچ کا تحقیق کے لیے، تو مطلب یہ کہ اللہ نے ہمارے شیخ کو، پاکستان کو نقشبندی شاذلی کی نسبت دی، ہمارے شیخ کو چنا اللہ نے۔ تو آج اس سلسلے کی اللہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، کم سے کم مناسبت مل رہی۔ دوسری یہاں جو حضرت کی فکر تحقیق کی، تو یہاں بھی تحقیق کے لیے ادارہ بنا دیا کہ جس میں نوجوان ہر قسم کے لوگ جو نا تحقیق کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سارا جو نا کریڈٹ ہمارے شیخ صاحب کو جاتا ہے۔ یہ باطنی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے سلسلے پہ فخر ہے، فخر تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی فخر رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سلسلے میں اس دین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک استقامت دے دے، اسی میں اللہ ہمیں موت دے دے۔ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی، اپنے سلسلے کی بدگمانی سے بچائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے سلسلے میں خادم بنائے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم سب جو ذکر کی مجلس میں آئے ہیں، یہ ذکر کی برکات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ سے ذاکرین پیدا ہو رہے ہیں، شیاطینوں کا خاتمہ ہو رہے ہیں، علاقوں میں جو ہے نا شیاطین بھاگتے جا رہے ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانیاں نازل ہو رہی ہیں۔ 2 نمبر لوگوں کا جو 2 نمبر عامل ان کے خاتمے ہو رہے ہیں، جادوگروں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ باطنی طور پہ آپریشن، اللہ پاک باطنی طور پہ آپریشن کروا رہے ہیں۔ ذریعہ جو نا نسبت کو بنایا ہوا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ابراہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، ہاتھوں کا لشکر لے کر آیا۔ اب وہاں اللہ نے اس لشکر کو تباہ کیسے کیا؟ ابابیل کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ کے اندر لاتی تھی، وہ پھینکتی تھی۔ تو اللہ پاک کام لینے پہ کسی کا محتاج، اس طریقے سے اللہ تمام برائیوں کا خاتمہ کر رہے، سلسلے کی برکت سے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے ذریعے سے برائیوں کے اوپر آپریشن چل رہے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ چلتے جائیں گے، جب اخلاص ہوگا تو اللہ ہمیں سمجھانا بھی شروع کر دے گا۔ اللہ پاک اس سلسلے کے ساتھ ہمیں موت تک جوڑے رکھے اور اپنے شیخ سے خوب فیض یاب کرے۔ ساتھی اپنا آثار کر لیں۔